بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسومنیا، بے خوابی اور اسی طرح نیند کا نہ آنا، یہ تینوں ایک ہی لفظ کے تین، مطلب ایک ہی بیماری کے تین نام ہیں۔ اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے یا دیکھنا چاہیے کہ نیند کیوں نہیں آ رہی۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو نیند کسی خوشی کی خبر سے نہیں آ رہی۔ صبح عید ہے اور عید کی وجہ سے بچوں کو کپڑے ملے ہیں، اب وہ بار بار اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کپڑے کیسے ہیں، اور ان کو صبح کی عید کی خوشی یا مہمانوں کے آنے کی خوشی یا برتھ ڈے کی خوشی یا اور بھی کوئی خوشی ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ اگر کسی بچے کو یا بڑے کو یا کسی اور فرد کو کوئی خوشی کی خبر ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے نیند اچاٹ ہو گئی اور اب ہفتوں سے وہ نیند کوسوں دور ہے، تو بھائی اس کا درست سمت میں علاج کروانا ضروری ہے۔ ایک مریض ہے جس کو کوئی صدمہ ہے، جس کو کوئی غم ہے کسی پیارے کے جدا ہونے کا، بچھڑ جانے کا، دنیا سے رخصت ہو جانے کا، بھائی اس کا علاج کروانا ضروری ہے۔ یہ بیچارہ باتیں کرتے کرتے کسی ٹائم رونے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کسی ٹائم ہنسنے مسکرانے کی بات پر روتا ہے اور رونے والی باتوں پر مسکرا دیتا ہے، یا ایک ہی دم پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے عشق میں ناکام ہو گیا، اور اس کا عشق ناکام ہونے کی بنیاد پر اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں جو آئی ہیں جذبات کے اعتبار سے۔ ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ اب اس کو نیند نہیں آتی، ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ اب یہ کھانا نہیں کھاتا، ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ پہلے بات چیت کرتا تھا، کمپنی پسند کرتا تھا، اب تنہائی پسند ہو گیا، اب کمرہ بند رکھتا ہے، دروازہ بند رکھتا ہے، اور اب گندا رہنے لگا ہے۔ صاف ستھرا رہنے سے اب چاہے بھی تو نہیں رہ پاتا، پہلے بہت صاف ستھرا رہتا تھا۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں جن کی وجہ سے ایک شخص کو نیند نہیں آتی، کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، قرضوں کی زیادتیاں ہیں۔ تو یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی ساری علامات، حالات، ہسٹری اور اپنے تمام جو پیش آمدہ اور ارد گرد کے حالات ہیں ان سے آگاہی دے کر درست سمت میں پراپر اور مختصر علاج کروا کے ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ اپنے قریبی کسی معالج سے رابطہ کریں، اس کا ہومیوپیتھک علاج کروائیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے یا آپ کو کہیں دور ڈرائیو کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا، ٹائم لینا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کو کافی حرج اور دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ادارے سے، ہمارے ادارے کی ڈاکٹرز کی، ہومیوپیتھک پینلز کی ٹیم سے رابطہ کر کے ان کو اپنے تمام حالات واقعات سے آگاہی دے کر اور ان کی مشاورت کے بعد کوئی دوائی تجویز کروا کے اپنے گھر تک اور دروازے تک منگوا سکتے ہیں، جس سے انشاءاللہ اسباب اور علامات اور وجوہات کو دیکھتے ہوئے بہت جلد اللہ کے حکم سے شفا یابی آپ کو اس مسئلے میں یا اور بھی کوئی مسئلہ ہو اس سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اب یہ تو ہو گئی دوا کی بات اور ہومیوپیتھک علاج کی بات، جو الحمدللہ ہمارا ادارہ بڑے درست طریقے سے اور صحیح سمت میں کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بہت آسان، بہت مختصر۔ رات کو سوتے ہوئے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 1100 مرتبہ پڑھ کے تیل پر دم کر کے، اگر مالش کی خواہش ہو، مالش کروا سکتے ہوں تو اچھی بات ہے، کر لیں، کروا لیں، ورنہ یہ دم کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لیں، سر پہ پھیر لیں، اپنی کن پٹھیوں پر اور اپنی پیشانی پر پھیر لیں، اور یہ کر کے اپنے دماغ کو اس اعتبار سے بالکل خالی کر لیں کہ جو بھی تھی پریشانی اور جو بھی تھا مسئلہ وہ آپ نے اپنی پیشانی سے اور سر یہاں دماغ ہوتا ہے یہاں سے نکال کے پھینک دیا ہے، اور ان سب چیزوں کو میں نے اللہ کے حوالے حالات کو کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ میں سونے لگی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد شفا یابی ہوگی، بہت جلد نیند آئے گی، اور آہستہ آہستہ آپ اپنے تمام معاملات، حالات پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اس عمل کو 3 دن کریں، اس عمل کو 7 دن کریں، اس کو 11 دن کریں، بہت زیادہ ہے کہ 21 دن کریں۔ پاکی ناپاکی میں مرد عورت سب کر سکتے ہیں، ہم خود اپنے لیے کر سکتے ہیں، ہم خود کسی دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، جیسے آسان ہو کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس عمل کو اور اس کی تاثیر کو 10 گنا بڑھا دے گا، اس لیے اس کا اہتمام بھی رکھیں۔ اب جو یہ کرے گا انشاءاللہ اس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ہماری ٹیم اور ہمارے لیے دعاؤں کے لیے ضرور اٹھیں گے انشاءاللہ۔